کیونکہ جب احسان کو حق سمجھ لیا جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ عاجزی کم ہو جاتی ہے جو اپنے رب کے حضور وہ پیش ہو کر دعا مانگتا ہے۔ نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہ گاروں کی بخشش کی دعا کرے۔ جاگنے والے کو چاہیے کہ وہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کرے۔ قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور آج کل تو ویسے بھی نئی حکومت بننے کے دن قریب آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ اے اللہ، ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں اور ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ صاحب دعا یہی تو در حقیقت محبت والے ہوتے ہیں، محبت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی دعا مقبول ہے۔ ان کو انسانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے، غرض کے ہر ذی جان سے محبت ہوتی ہے۔ محبت نہ ہو تو دعا تو محض ایک تکلف ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے، اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو رحمت دو عالم بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلے اور واسطے سے دعاؤں کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے؟ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے؟ اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی کی مشکلیں تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہیں، اور باقی کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ کوشش سے۔ آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے اور ایک نصیب ہے۔ یہ دونوں ہی دعا کا حصہ ہیں، دعا کی تاثیر ہے۔ نصیب کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، کوشش سے آپ کوئی بھی اچیومنٹ کر لیں گے، لیکن دوسرے شخص کا دل جو ہے وہ کبھی بھی آپ اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں گے۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ سفر کا انجام ہونا یہی تو اصل میں نصیب ہے۔ منزل پر جانے والے کئی مسافر جن کو اپنی منزل مل جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نصیب ہے جو کہ دعا سے بنتا ہے۔ کامیابیاں بے شک کوشش سے بنتی ہیں۔ کامیابیاں جو کوشش سے بنتی ہیں بعض اوقات نصیب کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر یہ ایک بات جو ہے وہ بہت ہی غور طلب ہے۔ آپ نے تاریخ پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ مقصد کامیاب ہو گیا اور زندگی ناکام ہو گئی۔ اگر گناہ گار کا مقصد کامیاب ہو جائے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، مقصد ناکام ہو جائے تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہر کامیابی اصل کامیابی ہو۔ ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقصد کا انتخاب کرنے میں آسانی فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری باتیں دعا کے ذریعے بتائی ہیں کہ یہ دعا کیا کرو، مجھ سے یہ چیز مانگا کرو، مجھے کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ پاکستان میں لاکھوں کے حساب سے پیر خانے ہیں،
اور ان میں دیکھا جائے تو وہی کام ہو رہا ہے جو بزرگ عرصہ دراز سے کرتے آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کام جاری ہے۔ ان کے پیچھے دعا کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، جہاں قوالی ہوتی ہے وہاں پر قوالی ہی جاری ہے، جہاں محفل ذکر ہے وہاں محفل ذکر جاری ہے۔ تو ایک شخص ایک پیر صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ جناب میرے بیٹے سے قتل ہو گیا، تو دعا فرما دیجئے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بری ہو جائے۔ پیر صاحب نے دعا کر دی، بیٹا بری ہو گیا، اب مقتول کا جو حق ہے وہ کدھر گیا؟ دعا کرنے والا اس بات کا خیال کرے کہ اس کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا پورا ہونے سے کوئی اور شخص کسی چیز سے محروم ہو جائے۔ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو کسی کو نفع پہنچائے، ہر انسان کے لیے جو سکھ کا باعث بن رہا ہے، وہ دکھ نہیں پہنچاتا، وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔